السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے خوبصورت اور قدرتی مناظر سے بھرپور ملک کی سیر پر جسے دنیا نیپال کے نام سے جانتی ہے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں کے دیہاتوں کی سادہ مگر دلکش زندگی، روایتی زراعت کے طریقے، مال مویشی پالنے کے انداز اور ان مقامی لوگوں کی محنت بھری روزمرہ کی زندگی۔ ہم دیکھیں گے کہ نیپال کے لوگ کس طرح قدرتی وسائل پر انحصار کرتے ہوئے فصلیں اگاتے ہیں۔ مکئی، جوار، باجرہ، سرسوں اور سبزیاں یہاں کی اہم فصلیں ہیں جنہیں روایتی طریقوں سے کاشت کیا جاتا ہے۔ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ مال مویشی پالنا بھی یہاں کے لوگوں کی آمدن کا اہم ذریعہ ہے۔ بھیڑ، بکریاں، گائیں اور یاک جیسے جانور پال کر ان سے دودھ، مکھن، پنیر اور اون حاصل کیا جاتا ہے جنہیں مقامی مارکیٹ میں بیچ کر روزگار حاصل کیا جاتا ہے۔ نیپال کا بیشتر علاقہ پہاڑوں اور سرسبز وادیوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کے لوگ صدیوں سے پتھروں سے بنے گھروں میں رہتے آئے ہیں۔ آج بھی کئی دیہاتوں میں وہی قدیم طرز تعمیر نظر آتی ہے جو نیپال کی ثقافت اور روایات کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم آپ کو نیپال کی مختلف قومیتوں، قبیلوں اور ان کے رنگارنگ تہواروں اور روایات سے بھی روشناس کروائیں گے۔ نیپالی شادیاں، قبائلی لباس اور مقامی رسومات آج بھی اپنی اصل حالت میں زندہ ہیں۔ اور ہاں، دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ بھی نیپال ہی کا حصہ ہے۔ نیپال کی کل آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے اور اسے 7 ریاستوں اور 77 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دارالحکومت کٹمنڈو ایک قدیم تاریخی شہر ہے جو نیپال کا تجارتی اور سیاسی مرکز بھی ہے۔ تو آئیے دوستو، چلتے ہیں نیپال کے ان دلکش دیہاتوں کی جانب جہاں زندگی قدرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر گزاری جاتی ہے۔ یہاں کے زیادہ تر دیہاتوں میں آج بھی گھروں کی تعمیر پتھروں سے کی جاتی ہے جو نیپالی تہذیب، خوبصورتی اور فنی مہارت کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ ان گھروں میں صدیوں پرانی روایات اور ثقافت آج بھی زندہ ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ اپنے مذہبی اور قومی تہواروں کو انتہائی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ نیپال کا سب سے مشہور تہوار تہار ہے جسے روشنیوں کا تہوار کہا جاتا ہے۔ اس میں گھروں کو چراغوں سے سجایا جاتا ہے، دیوی لکشمی کی پوجا کی جاتی ہے اور طرح طرح کے روایتی کھانے پکائے جاتے ہیں۔ اسی طرح داسائن ہندو مذہب کا قدیم ترین تہوار ہے جو نیپال میں بڑے ذوق و شوق سے منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھگوا، مگے سنکرانتی، مانگا اور بت جہنی جیسے تہوار بھی نیپالی ثقافت کی خوبصورتی کو اجاگر کرتے ہیں۔ نیپالی دیہاتوں میں زندگی انتہائی سادہ ہے۔ لوگ ہاتھوں سے تیار کی گئی اشیاء کو ترجیح دیتے ہیں۔ مٹی کے برتن، ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے، کمبل، صوفے اور دیگر گھریلو سامان آج بھی مقامی طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ دیہی سطح پر دستکاری کی صنعت نیپال کی معیشت کا ایک اہم جز ہے۔ یہاں کے مقامی مارکیٹیں چھوٹی مگر ضروریات زندگی کی ہر سہولت سے آراستہ ہوتی ہیں جو لوگوں کی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نیپالی شادیوں کی۔ نیپالی شادیاں عام طور پر 4 سے 5 دن جاری رہتی ہیں جن میں قدیم رسومات اور رسم و رواج کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ کنیا دان سے لے کر رخصتی تک کی ہر رسم میں خوشی اور جوش نمایاں ہوتا ہے۔ کھانے میں دال چاول، گوشت، سبزیاں، مچھلی اور مقامی پکوان مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ دوستو، اب آپ کو نیپال کی تاریخ کے کچھ اہم پہلوؤں سے بھی روشناس کرواتے ہیں۔ نیپال کی تاریخ 5ویں صدی قبل مسیح تک جاتی ہے۔ یہاں 3000 سال پرانی انسانی آبادیاں موجود تھیں۔ آریہ نسل کے قبائل نے اس سرزمین کو آباد کیا۔ 400 عیسوی میں لچھمی خاندان نے کٹمنڈو وادی سے اپنی حکومت کا آغاز کیا۔
12ویں سے 18ویں صدی تک یہاں مالا سلطنت قائم رہی، جس نے فن تعمیر، انتظامی نظام اور ثقافتی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ 18ویں صدی میں راجہ پرتھوی نارائن شاہ نے نیپال کی تمام ریاستوں کو متحد کیا اور ایک جدید ریاست کی بنیاد رکھی۔ ان کی سلطنت 2008 تک قائم رہی۔ آج نیپال کو دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں کے بلند و بالا پہاڑ، سرسبز وادیاں اور قدرتی مناظر دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ یہی نیپال کی اصل خوبصورتی ہے، پہاڑوں، روایات، تہذیب اور محبت سے بری ایک حسین دنیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی مزید معلوماتی اور خوبصورت ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔